لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد میں اور آپ ایک عظیم الشان محفل مبارک میں بیٹھے ہیں جس محفل کو سرکار غوث پاک علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور یہ آپ کے مسجد کی سالانہ محفل ہے اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر مسجد اعظم کے امام و خطیب اور جملہ انتظامیہ اور جن جن لوگوں نے مل کر اس محفل پاک کے سجانے میں اور منعقد کرنے میں تعاون کیا ہے سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں اور آپ حضرات اپنا ایک قیمتی وقت نکال کر محفل پاک میں آئے تاکہ کچھ اللہ والوں کی باتیں سنی جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل کی محفل میں اسی آیت کریمہ کے تحت میں نے تقریر کی تھی کہ ولی کسے کہتے ہیں اور اس پر 5 تعریفات میں نے آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ آج سر دست ولی کی شان صرف پتہ ہوگا، پہچان پر تو میں کلام کر چکا ہوں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ اب ہر جگہ ایک ہی بات کرنا یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ ولی کی شان کیا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے
جو اپنی جامعیت اور اپنی مانعیت کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے۔ جملہ بڑا مختصر قرآن پیش کرتا ہے، لیکن اس کے رموز و اثرات، اس کے مفاہیم اور مطالب بڑے کثیر ہوتے ہیں۔ سر دست اسی آیت کریمہ کو لیجئے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے۔ یہ مختصر اور جامع ہے شان ولی کے بارے میں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی بڑی شان بیان کی ہے۔ اسی پر آج میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، میں ایک جملہ آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے۔ میں یہ جملہ کہوں، الا ان زیدا عالم، سنو بے شک زید عالم ہے، یہ زید کی شان بیان ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے عالم کی صفت سے زید کو متصف کیا۔ الا ان زیدا عالم، سنو کہ زید عالم ہے، تو یہ زید کی شان بیان ہو رہی ہے کہ زید عالم ہے، فاضل ہے، حافظ ہے، قاری ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ شان ہو گئی۔ جس طرح میں نے کہا تھا الا ان زیدن، زید ذات ہے، اسی کی شان آگے بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، یہ ذات ہے، اور فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اس کی شان ہے کہ ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، ولیوں کو کوئی غم نہیں ہے۔ اب میں اسی پر آپ کو آج گفتگو سناؤں گا۔ ذرا اللہ کے کلام کی جامعیت کو آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ اس سے خوف کی بھی نفی فرما رہا ہے اور غم کی بھی نفی فرما رہا ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ کوئی غم رکھتے ہیں۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے النہایہ میں خوف کا ایک مفہوم یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی لالچ میں کرتا ہے۔ لیکن کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو نہ جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ وہ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صہیب رومی رحمۃ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق فرمایا کہ نعم المرء صہیب لم یخف اللہ ولم یعصہ، یہ صہیب کتنے اچھے آدمی ہیں، نہ یہ اللہ سے اگر نہ ڈرتے نہ اللہ کی معصیت کرتے، یعنی خوف کی بھی نفی کر رہے ہیں اور معصیت کی بھی نفی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ صہیب رومی کتنے شاندار آدمی ہے، لو لم یخف اللہ لم یعصہ، نہ یہ اللہ سے ڈرے نہ اللہ کی معصیت کی ہے۔ تو علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ دونوں نفی میں ہے، لم یخف اللہ ولم یعصہ، اللہ فرماتا لا خوف علیہم، یہ بھی نفی میں، ولا هم یحزنون، یہ بھی نفی میں۔ اب ذرا اس کا مفہوم سمجھئے، فرماتے ہیں کہ اس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ صہیب رومی نہ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ وہ ہوئے جو اللہ کی عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتے، جنت کی لالچ میں نہیں کرتے۔ عشاء کی نماز ہم جیسا آدمی پڑھتا پڑھاتا ہے،
ان سے پوچھا جائے کہ آپ عشاء کی نماز کے لیے آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کہوں گا اگر نہیں پڑھوں گا تو جہنم میں بھیجا جاؤں گا، جہنم کے خوف کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ سے کوئی کہے تو کہیں کہ آپ، میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے کہ بعد جماعت نماز پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے، تو جنت کی لالچ میں کر رہا ہوں۔ یہی ہے ہماری عبادت اور ہمارا مطمع نظر یہی ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کی عبادت اس سے ماورا ہے۔ ان کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں ہوتی ہے، نہ ان کی عبادت جہنم کے خوف سے ہوتی ہے۔ وہ تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، اللہ کی رضا میں کرتے ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالی شان بیان فرما رہا ہے کہ سنو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، جو اللہ کے ولی ہیں نہ وہ عبادت جہنم کے خوف سے کرتے ہیں اور نہ وہ عبادت جنت کی طلب کے لیے کرتے ہیں، وہ تو میری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر جب لکھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر لکھتے ہوئے کہتے ہیں عبادت جو لوگ کرتے ہیں اس کی 3 قسمیں۔ ایک ہے عبادت رہبانی، دوسری قسم ہے عبادت حیوانی، تیسری قسم ہے عبادت ربانی۔ یہ 3 قسمیں عبادت کی بنتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والے ایک وہ ہیں هو الذی یعبد اللہ رہبۃ و خوفا، جو اللہ کے خوف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت رہبانی ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے هو الذی یعبد اللہ رجاء رحمتہ و عفوہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی طلب کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ ہے عبادت حیوانی۔ تیسری قسم عبادت ربانی ہے هو الذی یعبد اللہ ولا یعرف الدنیا ولا الآخرہ ولا الجنت ولا النار ولا النفس ولا الروح، کہ تیسری عبادت ربانی کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ اسے دنیا کی کوئی خبر ہے، نہ اسے عقبہ کی کوئی خبر ہے، نہ اسے جنت کی طلب ہے، نہ اسے جہنم کا کوئی خوف ہے، نہ اسے اپنے نفس کے بارے میں پتا ہے، نہ اسے اپنے روح کے بارے میں پتا ہے۔ وہ تو بس اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہتے، کسی غرض کے لیے نہیں کرتے، کسی طلب کے لیے نہیں کرتے۔ علامہ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ 3 عبادت گزار کی قسمیں بنی۔ پہلی عبادت کرنے والا جو عبادت رہبانی کرتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا نجوت من النار، جا میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اسی خوف سے تو عشاء کی نماز پڑھتا تھا، اسی خوف سے تو فجر کی نماز پڑھتا تھا، اسی خوف سے تو ظہر کی نماز پڑھتا تھا، اسی خوف سے تو عصر کی اور مغرب کی نماز پڑھتا تھا۔ جا میں نے تجھے نجات دے دی، جہنم سے میں نے تجھے بری کر دیا، نجوت من النار، جہنم سے میں نے تمہیں بری کر دیا۔ دوسری قسم عبادت کرنے والے جو عبادت حیوانی کرتے، جب وہ قبر سے نکلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ادخل الجنہ، تو جنت کی طلب میں کرتا تھا، جا جنت میں چلا جا، میری طرف سے اجازت ہے، جنت میں چلا جا تو۔ اب وہ تیسری قسم اولیاء اللہ کی جو عبادت کرتے تھے، نہ جنت کی طلب میں نہ جہنم کی خوف سے کرتے تھے، جسے قرآن نے بڑے مختصر انداز میں کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ والے وہ ہیں جنہیں خوف نہیں ہے کچھ، یہ اللہ والے وہ ہیں جنہیں غم نہیں ہے۔ نہ یہ جنت کی طلب میں کرتے تھے، نہ یہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے تھے۔ یہ جب میرے رب کی بارگاہ میں یہ ٹولہ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا آؤ انت محبوبی انت مطلوبی انت مرادی، آؤ آؤ میرے پاس آؤ، تم میرے پاس آؤ، تم ہی تو میرے محبوب بندے ہو، تم ہی تو میرے مطلوب بندے ہو، آؤ انت محبوبی انت مطلوبی انت مرادی وعزتی وجلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، ما خلقت
خلقت الجنان الا لمثلک، میں نے تو جنت پیدا ہی تم جیسے لوگوں کے لیے کیا۔ حضور ممتاز ملت، حضور ممتاز ملت۔ جو جنت کی طلب میں عبادت نہیں کرے جنت انہیں بھی مل رہی ہے، جو جہنم کی خوف سے عبادت نہیں کرتے جہنم سے آزاد اللہ انہیں بھی کر رہا ہے۔ لیکن کتنی شان کے ساتھ، کتنی شوکت کے ساتھ اسی مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی اسی شان کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو فرماتا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جسے قیامت میں اللہ فرمائے گا انت محبوبی انت مطلوبی انت مرادی، جسے اللہ فرمائے گا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی خوف اور انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ یہ بات بہت بڑی ہے کہ انسان اللہ کی ملاقات کے لیے اللہ کی بندگی کرتا ہے، کسی لالچ میں نہیں کرتا۔ میں ایک بہترین ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حارثہ بن ابی اوفا، ان کے پڑوس میں ایک عیسائی رہتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو آپ نے سوچا کہ ہم ان کی چل کر عیادت کر لیتے، ان سے ملاقات کر بھی لیتے، عیادت بھی کر لیں گے۔ حضرت حارثہ بن ابی اوفا یہ گئے اور جب نصرانی کی حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہ 2-4 گھنٹے کا مہمان، تو آپ نے کہا اسلم وعلی ان اضمن لک الجنہ لا نظیر لها وفیہا الحور العین۔ آپ نے کہا کہ اے نصرانی کلمہ پڑھ لے، میرے ذمہ ہے کہ آخرت میں جنت میں اللہ سے تمہیں دلواؤں گا، میرے ذمہ ہے۔ اور جنت کے بارے میں تم اپنی کتاب میں بھی پڑھ چکے ہو کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے کائنات میں، بے مثل و بے مثال مقام کا نام جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اسے پیدا کیا ہے۔ وہ نصرانی کہنے لگا کہ انی ارید افضل من ھذا، نہیں تم جو بتا رہے ہو نا جنت کی، یہ بہت کم تر چیز ہے، اس سے کوئی اعلیٰ چیز کے بارے میں مجھے بتاؤ، میں جنت کے لالچ میں ایمان قبول نہیں کروں گا، تم اس سے بھی افضل کی بات کرو۔ انی ارید افضل من ھذا، میں اس سے بھی زیادہ اعلیٰ چیز کے بارے میں چاہتا ہوں۔ فوراً حارثہ بن ابی اوفا کہنے لگے اسلم وعلی ان اضمن لک رؤیت اللہ فی الجنہ، کہا کہ ایمان لے آؤ، میں ضمانت لیتا ہوں کہ آخرت میں جنت میں تمہیں رب کا دیدار کرواؤں گا۔ تمہیں جنت کی طلب نہیں ہے، تمہیں جہنم کا خوف نہیں ہے، اس بنیاد پر تم ایمان لانا نہیں چاہتے، آؤ میں تمہیں کہتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ، جنت میں رؤیت باری تعالی یعنی اللہ کا دیدار کرانے کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ وہ نصرانی کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاؤں گا کیونکہ اس سے بڑی چیز کوئی نہیں، اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، جسے دیدار نصیب ہو جائے کیا بات ہے۔ میں بخاری کی ایک روایت ضمناً سنا دوں۔ میدان کارزار میں جب ایک شہید شہادت کا درجہ پاتا ہے تو ایسے نہیں پاتا، گردن پر اس کی تلوار چلتی ہے، اس کے جسم پر گھوڑے رونتے ہیں، انہیں اذیت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر جا کے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں جنت میں اس سے فرمائے گا کہ میرے جنت میں کسی چیز کی کمی تو تمہیں نہیں ملی، اے میرے شہداء جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ملی۔ شہید کہے گا کہ مولا تیری جنت میں تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ فرمائے گا کمی کس چیز کی ہے؟ جس چیز کی بھی خواہش کرو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کی خواہش کرو گے، جو چیز کے بارے میں بلاؤ گے فوراً خطاب آ جائیں گے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ اگر تم لیٹ کر چاہو گے کہ پھل کھانا تو درخت کی شاخ جھک جائے گی اتنی کہ تم لیٹ کر پھل توڑ لو گے۔ اگر بیٹھ کر رہو گے اور تم چاہو گے جنت کا پھل چاہنا
تو شاخیں اتنے ہی جھک جائیں گی کہ تم بیٹھ کر آرام سے توڑو گے. تمہیں اگر پھر فوراً کچھ چاہیے تو وہ چیزیں تمہیں فوراً مل جائیں. کس چیز کی کمی ہے؟ وہ شہید کہے گا کہ مولا جنت میں ایک چیز کی کمی ہے، میرا رب سب جانتا ہے. اتمام حجت کے لیے یہ قیل و قال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے دھڑکن سے بھی واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے. اللہ فرمائے گا کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے باوجود شہید کہے گا مولا میدان کارزار میں جب میری گردن پر دشمن تلوار چلا رہے تھے تو میں تیرا دیدار کر رہا. وہ یہاں نہیں ہے. جنت میں ساری لذتیں موجود ہیں لیکن وہ کہاں سے ملے؟ تو ہماری تو خواہش ہے کہ مولا پھر زندہ کر کے دنیا میں بھیج، پھر میں دشمن کے مقابلے میں جاؤں لڑتا ہوا، پھر شہید ہو جاؤں، پھر اس کے بعد زندگی کو عطا کرے، پھر میں میدان کارزار میں جاؤں اور وہاں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. کیونکہ جب میں شہادت کے درجے کے لیے میدان میں جاؤں گا تب تیرا دیدار نصیب ہوگا. تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور اولیاء اللہ جو عبادت کرتے وہ اسی کی طلب میں کرتے ہیں. تو ہماری عبادت میں اور اولیاء اللہ کی عبادت میں بڑا فرق ہے. یہ فرق سمجھ میں آ رہا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ شان اولیاء ہے. یہ پہلی توجیہ میں نے کی ہے کہ اولیاء اللہ نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں اور نہ جنت کی طلب کے لیے عبادت کرتے ہیں. وہ تو بے خوف و خطر ہو کر رب کے دیدار کے لیے عبادت کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ان جیسے نفوس قدسیہ کو اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. میں ایک بات ضمن آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں، بڑے عقل مند ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج کل کے دور کو میڈیائی دور ایسا بنایا کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ سیکھتا سکھاتا بیٹھ کر. اولیاء اللہ نہ ان کو خوف ہے جہنم کا اور نہ ان کو کوئی غم ہے جنت ملنے نہ ملنے کا. یہ بے خوف اور بے غم ہے. یہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اس کی محبت میں جلا کر خاکستر کر چکے ہیں، خاکستر کر چکے ہیں، جلا کر. یہ محبت الہی میں ڈوبے رہتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہے مجذوب اور ایک ہے سالک. سالک وہ ہوتا ہے جو دیدار الہی ملنے کے بعد بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ ضبط کر لیتا ہے. اور مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جب دیدار الہی اسے نصیب ہو تو پھر وہ برداشت، قوت برداشت اس کے اندر اتنی نہیں ہے، پھر وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، پھر وہ دیوانہ وار ہو کر گلی کوچوں میں پھرتا ہے، جسے ہمارے معاشرے کے لوگ پاگل سمجھتے ہیں، لیکن وہ پاگل تو دیدار الہی کا ہوتا ہے. لیکن سالک وہ ہوتا ہے کہ جو دیدار الہی کر کے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھتا ہے، جیسے سرکار غوث پاک ہے. دیدار الہی کے باوجود اپنے آپ کو بچایا کہ ہم نے قوم کو ہدایت دینی ہے. خواجہ غریب نواز دیدار الہی کرنے کے باوجود اپنے آپ کو بچا کر رکھا، مجذوب کے فہرست میں نہیں لے کر گئے کہ اس قوم کو ہدایت کس نے دینی ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھا. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جل جاتے ہیں پھر ان کا اپنا تن نہیں رہتا، اپنا وجود نہیں رہتا، اپنا سب کچھ یہ فنا کر دیتے ہیں. تو پھر ان کی حیثیت جانتے ہیں کہ کیسی رہتی ہے؟ ان کی حیثیت میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک لکڑی ہے، چھڑی لکڑی اسٹیل کے گھر، اسے آپ مٹی کی کھدائی کریں اور اس کے اندر دفن کر دیں. 1 سال کے بعد اس حصے کو کھدائی کیجیے گا تو اندر سے کچھ نکلے گا؟ بولیں ذرا. ساری لکڑی جو ہے مٹی میں مل جائے گی، دیگر کچھ بھی اندر سے نہیں نکلے گا. اسی لکڑی کو ایک خاص طریقے سے جلا کر کوئلہ پہلے بنائیے آپ، اور کوئلہ بنا کر اس کو مٹی میں دفن کر کے 1 سال کے بعد نکالیے گا تو کیا نکلے گا؟ وہی کوئلہ نکلے گا. دیکھیں لکڑی وہی ہے. میں نے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو بیاہی نہیں دفن کر دیا اور ایک حصے کو خاص طریقے سے جلا کر کوئلہ بنایا. دونوں کو ایک جگہ دفن کیجئے،
1 سال کے بعد جب آپ مٹی کھدائی کریں گے تو جس کو لکڑی آپ نے دفن کیا تھا وہ لکڑی مٹی میں مل جائے گی، اس کا اپنا وجود نہیں رہے گا۔ لیکن جسے جلا کر کوئلہ کیا تھا اسے جب دفن کر وہیں پر دفن آپ نے کیا، سال کے بعد نکالے گا تو وہ کوئلہ ویسے ہی صحیح و سالم رہے گا۔ میرے غوث نے اپنے آپ کو جلا کر کوئلہ کیا تھا، خواجہ غریب نواز نے اپنے آپ کو جلا کر کوئلہ کیا ہے، داتا علی حجویری اسی مقام پر تھے، مخدوم سمنہ اسی مقام پر تھے، امام احمد رضا اسی مقام پر تھے۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں انہوں نے محبت الہی کی آگ میں جلا کر اپنے آپ کو مثل کوئلہ کے بنا دیا۔ اب انہیں جا کر دفن کیجئے، جب بھی آپ دیکھیے گا تو وہ ویسے چمک دمک رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ممتاز ملت، حضور ممتاز ملت۔ تو یہ اعتراض ہمیں اب نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جاتے وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، کچھ تو ہے ہی نہیں ہوگا وہاں۔ تم جیسے اسٹیک کو دفن کیا جائے گا تو تم ختم ہو جاؤ گے، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ تو وہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اپنے محبت الہی میں اپنے آپ کو چلایا ہے۔ شہید انہوں نے محبت الہی میں اپنے آپ کو قتل کروایا، تو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔ اور کبھی شہید کی قبر کھل جاتی ہے تو ویسے تر و تازہ ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ محبت الہی کی تلوار کے شہید ہیں، یہ ان کی قبر بھی کبھی کھولو گے تو یہ ایسے ہی نکلیں گے۔ ابھی 3 دن پہلے میرے پاس ایک واٹس ایپ میں تصویر آئی جو میرے پاس ابھی بھی وہ سیو ہے، ابھی بھی ہے۔ میں حیران تھا، تو میں جنہوں نے بھیجا وہ پنجاب سے انہوں نے بھیجا تھا ہمارے پاس، تو میں نے ان کو کہا کہ اس کی پوری ڈیٹیل تو سمجھاؤ، خالی تصویر تم نے بھیج دی۔ کہا کہ یہ ایک قبر ہے، یہ قبر جو ہے کھل گئی اور قبر کی مٹی نیچے گر گئی تھی، تو یہ صاحب قبر ہے اور یہ 34 سال پہلے ان کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ مسجد کے امام تھے اور عالم دین تھے، وہ بالکل تر و تازہ تھے 34 سال کے بعد۔ میرے پاس وہ تصویر موجود ہے، میں دکھا دوں گا آپ کو، بالکل تر و تازہ تھے، کفن ویسے ہی سفید چمک رہا تھا، ذرہ برابر بھی اس پر کوئی نشان کفن پر بھی نہیں آیا، بس اوپر سے مٹی گری تھی تو یہ حصہ اتنا سے حصہ میں مٹی تھی اور چہرہ ویسے ہی چمک دمک رہا تھا۔ تو میں حیران تھا کہ میں اسی لیے میں نے پوچھا کہ ان کی ہسٹری کیا بتاؤ۔ کہا 34 سال پہلے ان کے گھر والوں نے ان کو دفن کیا تھا، پورے محلہ والے گواہ ہیں، یہ محلہ کے مسجد کے امام تھے اور عالم دین تھے، یہ ذرہ برابر کفن میں بھی کچھ نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے معجزات ہمیں دکھاتا ہے، دکھاتا رہتا ہے۔ دیکھو اور پہچانو کہ جنہیں تم مر کر مٹی میں ملنے والے کہتے ہو، کبھی اللہ تمہیں آنکھیں دے دے تو تم دیکھو گے تو حیران و شستر رہ جاؤ گے۔ تم تو قبر کے اوپر رہتے ہو تو کبھی تمہیں یہ بیماری لگی، کبھی وہ بیماری لگی، کبھی تمہارا وزن گھٹتا ہے، کبھی تمہارا وزن بڑھتا ہے، لیکن یہ تو قبر میں رہ کر ایسے تر و تازہ رہتے ہیں کہ جیسے تم نے رکھا تھا، نہ کوئی بیماری ہے، نہ وزن گھٹ رہا ہے، نہ وزن بڑھ رہا ہے، ویسے حشاش بشاش کے پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی شان ہے کہ ان کو کوئی جب خوف نہیں، سارا کام کسی غریب کو کھلاتے ہیں تو ثواب کی نیت نہیں، اللہ کی رضا کی نیت ہے۔ تو وہ نصرانی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، کلمہ پڑھتے اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حارثہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد کافی عرصے کے بعد وہ میرے خواب میں آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اے حارثہ، لما خرجت روحی وذهب بها الى العرش فقال لي الله عز وجل آمنت بي الى لقائي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح، جب یاد رکھیے گا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے روح اوپر کی طرف فرشتے لے جاتے ہیں، اگر وہ نیک روح ہے تو عرش تک اس کو لے کر جاتے ہیں، اور اگر وہ کافروں کے روح ہے، گنہگاروں کے روح ہے تو کچھ اوپر لے جاتے ہیں، اوپر سے فرشتے نیچے پھینک دیتے ہیں۔
پھر اس کی روح نیچے تحت الثری تک چلی جاتی ہے. تو اسی لیے ہر مرنے والے کی آنکھ جو کھلتی ہے تو اوپر کی طرف وہ مرنے والا دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی روح اوپر کی طرف جاتی ہے. اور مرنے کے آدھ گھنٹہ تک اس کی آنکھ میں روشنی رہتی ہے. آدھ گھنٹے تک وہ روشنی ویسے ہی رہتی ہے جیسے زندگی میں. وہ بندہ کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن زبان بند. اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ حرکت نہیں کر سکتا 8 گھنٹے تک. اس لیے اس کی آنکھ اوپر کی طرف، ہر مرنے والے کی آنکھ اوپر کی طرف ہوتی ہے. تو اس کی روح بھی اوپر کی طرف فرشتے لے کر گئے. کہتے ہیں کہ جب میری روح نکلی اور میری روح کو لے کر عرش کی طرف فرشتے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا فقال لی اللہ عز وجل آمنت بی الی لقائی، تو مجھ پر ایمان صرف میری ملاقات اور دیدار کے لیے لے کر آیا تھا؟ تو نے باقی جنت کی طلب کے لیے مجھ پر ایمان لے کر نہیں آیا، بلکہ صرف میری لقاء اور میری دیدار کے لیے؟ اس بندے نے کہا کہ ہاں. اللہ نے فرمایا فلک الرضا والبقاء واللقاء، جا تو میرے دیدار کے لیے ایمان لے کر آیا تھا، اب قیامت تک وہ دیدار جو عام انسانوں کو حاصل نہیں ہے تجھے حاصل ہوگا. تیرے لیے رضا بھی ہے، تیرے لیے بقا بھی ہے، اور تیرے لیے لقاء بھی ہے. دیکھیے یہ انعام و اکرام ہے. یہ انعام و اکرام ان عبادت گزاروں کو ملتا ہے کہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایک شان اولیاء اللہ کی یہ ہے. علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری توجیہ اس کی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ خوف سے پہلے خوف زدہ ہو گئے، غم سے پہلے غم زدہ ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لا خوف کر دیا، ولا هم يحزنون کر دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں اخیف الحوام قبل ان تخیفکم، یعنی جو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں ان کو پہلے ڈرا دو قبل اس کے کہ وہ تم کو ڈرائیں. ان کے ڈرانے سے پہلے تم ان کو ڈرا دو. تمہارے سامنے شیر آئے تم پہلے شیر کو ڈرا دو کہ تم انسان ہو کر وہ بھاگ جائے. اخیف الحوام یعنی چوپائے اور حشرات الارض اور جو نقصان پہنچانے والے حشرات ہیں ان کو پہلے ہی ڈرا دو کہ وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے قبل اس کے کہ ان تخیفکم، وہ تمہیں ڈرائیں. تو اولیاء اللہ وہ ہے کہ جو خوف سے پہلے خوف زدہ ہوئے، غم سے پہلے غم زدہ ہوئے. اسی وجہ سے آپ نے بارہا علماء سے سنے کہ سرکار غوث پاک نے شیاطین کو ایسا مجبور اور لاچار کر دیا اس میدان میں جہاں پر اس نے کئی ولیوں کی ولایت کو غارت میں ملا دی تھی. 70 ولیوں کی ولایت کو اس نے غارت میں ملائی، لیکن سرکار غوث پاک وہاں پر بچے رہے. انہیں مجبور کر دیا، انہیں بھاگنے پر مجبور کیا کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ اے عبد القادر اب آپ کو مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ساری عبادتیں قبول ہو گئی ہیں، تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ سارے واقعات پڑھ سن چکے. سرکار غوث پاک کی جب محفل ہوتی ہے تو اکثر علماء انہی جیسے واقعات کو بیان کرتے ہیں. آپ نے انہیں باندھ دیا. تو یہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس لیے ہے کہ یہ خوف سے پہلے، خوف کے آنے سے پہلے خوف زدہ ہوئے، غم کے آنے سے پہلے غم زدہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے جب خوف کا موقع آیا تو انہیں لا خوف کر دیا. جب غم کا موقع آیا تو اللہ نے انہیں ولا هم یحزنون کر دیا. اور یہ دو حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ اولیاء اللہ کی شان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ان من
عباد اللہ عباد، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں یغبطہم الانبیاء والشہداء، جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. یغبطہم، ان کو دیکھ کر رشک کریں گے. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک وہم کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ اس حدیث شریف کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا مضمون اگر مان لیا جائے تو ولی تو انبیاء سے افضل ہو جائے گے، کیونکہ یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مشکل ہے یہ لفظ، کیونکہ یہ انبیاء اور شہداء ان سے بھی افضل وہ ہو جائیں گے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کے 5 بیٹے ہوں، 5 بیٹوں کو آپ نے خوب پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا. اب جب وہ عملی میدان میں آیا تو باپ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ رشک کرے گا. ٹھیک ہے، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر رشک کرے گا. استاد کی مثال لے لیں. ایک استاد پڑھاتا ہے شاگردوں کو، انہیں لکھنا سکھاتا ہے، انہیں تربیت دیتا ہے. پھر یہ جب اپنے مقام پر کام کرنے کے لیے عملاً نکلتا ہے اور معاشرے میں فعال کام کرتا ہے تو استاد دیکھ کر اپنے شاگرد کو کیا کرتا ہے؟ رشک کرتا ہے. تو کیا شاگرد استاد سے افضل ہو گیا؟ بولے جناب. کیا بیٹے جن کو 5 بیٹے کو پڑھایا باپ نے اور لکھایا، تو یہ بیٹے کو دیکھ کر باپ رشک کرے گا تو کیا باپ سے افضل ہو جائے گا بیٹا؟ نہیں ہوگا نا. انبیاء اپنی امتوں کو جب اس اعلیٰ درجہ پر دیکھیں گے تو رشک کریں گے کہ میری امت میں ایسے ایسے متقی تھے، ایسے ایسے پرہیزگار تھے اور ایسے ایسے درجہ حاصل کرنے والے تھے. لہذا حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. انبیاء رشک کریں گے ان پر، شہداء رشک کریں گے ان پر. انبیاء اس لیے رشک کریں گے کہ میری امت میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو یہ اعلیٰ مقام دیا گیا، تو یہ انبیاء سے افضل نہیں ہوں گے. اب یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. صحابی عرض کرتے من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن پر انبیاء رشک کریں گے، جن پر شہداء رشک کریں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہم قوم تحابوا فی اللہ من غیر اموال ولا انصاب، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے محبت بغیر مال کے اور بغیر نسب کے کرتے ہیں. یعنی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ جنت کی طلب میں کرتے تھے نہ جہنم کے خوف سے کرتے تھے. یہ تو بالکل بے غم اور بے خوف ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے تھے. ہم قوم تحابوا فی اللہ من غیر اموال ولا انصاب، بغیر اموال اور انصاب کے یہ اللہ سے محبت کرتے تھے. یعنی کسی لالچ میں نہیں کرتے تھے، کسی طمع میں نہیں کرتے تھے، کسی حرص میں نہیں کرتے تھے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وجوہہم نور وجلوسہم علی منابر من نور، ان کا چہرہ نورانی ہوگا اور ان کے بیٹھنے کی جگہ منبر وہ بھی نورانی ہوگا. یعنی ان کا سارا وجود نورانی ہوگا. یہ نورانی منبر پر بیٹھیں گے. اور پھر فرماتے لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس دن لوگ ڈر رہے ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. جس دن لوگ غم زدہ ہوں گے اس دن ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہی آیت تلاوت کرتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہی آیت تلاوت کرتے ہیں. تو قیامت کا خوف، قیامت کے غم سے پہلے دنیا میں یہ غم زدہ رہے، خوف زدہ رہے، تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ان کو بے خوف کر دیا۔ یہ ہے ولیوں کی شان کہ جس دن سب ڈرے ہوں گے، خوف زدہ رہیں گے، غم زدہ رہیں گے، اس دن یہ اللہ کا ولی بے خوف رہے گا، نورانی منبر پہ بیٹھا ہوگا۔ اس کی تشریح کہ انبیاء رشک کریں گے، بہت ہے اس کی تشریح، لیکن میں نے ایک بات جو بتا دی ہے، اس سے وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے، ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی من افنان و نوازع القبائل قوم، قرب و جوار کے کچھ لوگ آئیں گے، اور وہ لوگ کون ہوں گے کہ لم تتصل ارحام متقاربۃ، ان کے رشتہ داری ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہے۔ ایک تو دور و دراز سے رشتہ داری کی وجہ سے آدمی جاتا ہے، چلو ہمارا وہاں فلاں فلاں رہتا ہے، اگر نہیں جائیں گے تو شکایت ہوگی۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ قرب و جوار کے لوگ ایک ساتھ ہوں گے، دور دراز سے یہ آئیں گے، اور ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، آپس میں یہ رشتہ دار نہیں ہوں گے۔ ہوں گے کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ تحابوا فی اللہ و تصافوا فی اللہ، یہ اللہ کی محبت میں جمع ہوتے تھے اور اللہ کی محبت میں میدان جہاد میں صف لگاتے تھے۔ اللہ کی محبت میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں بغیر لالچ کے، اور اللہ کی محبت میں دشمن کے سامنے صفے لگا لیتے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے ہو جاتے، صرف اللہ کی محبت میں، کسی اور چاہت میں نہیں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت میں جب لوگ جزا فضا کر رہے ہوں لا یفزعون، یہ نہیں کریں گے۔ اذا فزع الناس، جب لوگ جزا کر رہے ہوں گے، ہائی ہائی کر رہے ہوں گے ڈر سے، لیکن یہ اس وقت بے خوف و خطر ہوں گے۔ یہ دوسرا مفہوم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا آپ نے سماعت فرما لیا۔ تیسرا ایک مفہوم بتاتے ہیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، اس لیے شان ولی آج میں نے رکھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو پہچانے ولی تو پہلے بتا چکا ہوں، بس شان پہچان لیں۔ اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے۔ سرکار غوث پاک کو ہم نے یوں نہیں مانا، ہمارے بڑوں نے بتایا کہ اس کی شان کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز کو یوں نہیں مانا، ہمارے بڑوں نے سمجھایا، قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کر بتایا کہ ان کی عظمت اور شان کیا ہے۔ ہم نے مخدوم پاک کو یوں نہیں مانا ہے، ہمارے بڑوں نے سمجھایا ہے کہ ان کی عظمت اور ان کی شان کیا ہے۔ ہم نے اس بنیاد پر امام احمد رضا کو مانا کہ ان کی عظمت اور شان ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا، یہ بڑی شان والے کے حضرات ہیں۔ اب تیسرا مفہوم علامہ ابن اثیر بتاتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں، پھر اہل سلوک کا ایک مفہوم بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تیسرا مفہوم علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لاتے ہیں، مثل المومن کمثل خافت الزرع، فرماتے مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کھیتی کے لیے جو بیج رکھتے ہیں اس بیج رکھنے کا برتن ہے، مومن کی مثال ایسی ہے۔ خافت الزرع، خافت عربی میں اس برتن کو کہتے ہیں جس میں کسان کھیت کے بیج کو محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے سال بھر کے لیے، اس کے اندر وہ بیج خراب نہیں ہوتا، ایک سال کے لیے رکھ لیتا ہے، تو اسے عربی میں خافہ کہتے ہیں۔ کہتے مومن کی مثال ایسی ہے، مثل المومن کمثل خافت الزرع، ایک مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زراعت کے بیج جس برتن میں رکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے خافتن کے تشریح علامہ ابن اثیر اہل عرب کا ایک جملہ لے کر آتے اور کرتے ہیں، کہتے ہیں خافتن کا معنی ہے وعاء الحب، وہ برتن جس برتن میں دانا رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب جس برتن میں دانا رکھتے ہیں، دانا تو محفوظ رہتا ہے، سڑنے سے گلنے سے اس کے اندر کیڑے لگنے سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے ان کو محفوظ عن الخطا بنا دیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ نے انہیں محفوظ عن الخطا
خطا بنا لیا ہے کہ اے میرے ولیو ہم نے تمہارے ہاتھ کو خطا سے محفوظ کر لیا، ہم نے تمہارے نگاہ کو خطا سے محفوظ کر دیا، ہم نے تمہارے پیر کو خطا سے محفوظ کر لیا ہے، ہم نے تمہارے زبان کو خطا سے محفوظ کر لیا، ہم نے تمہارے کانوں کو خطا سے محفوظ کر لیا۔ اب تمہارے کانے جھوٹ اور غیبت نہیں سنیں گے، تمہاری زبان جھوٹ نہیں کہے گی، تمہاری نگاہیں حرام چیزوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، تمہارے قدم شراب خانے کی طرف نہیں مسجد کی طرف جائیں گے، تم اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہہ کر اولیاء اللہ کو محفوظ عن الخطا بنا کر ایک حفاظت کے برتن میں کر دیتا ہے۔ میرے ولیوں تمہیں اب شیطان بہکا نہیں سکتا، تم محفوظ عن الخطا ہو گئے۔ معصوم عن الخطا ولی اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں۔ ولی ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ولی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، یعنی ولی سے خطا ہو سکتی ہے، ممکن ہے ایک آدھ بار دو بار، لیکن انبیاء سے نہیں۔ تو محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے اللہ انہیں بچا لیتا ہے، لا خوف کر دیا انہیں، ولا هم یحزنون کر دیا انہیں، کہ ہم نے تمہیں اس برتن میں رکھ دیا جب تک کہ تم حیات ظاہری سے رہو گے، کہ جس برتن میں کسان لوگ بیج رکھا کرتے ہیں تاکہ وہ بیج محفوظ رہے، ہم نے تمہیں اس برتن میں ڈال کر محفوظ کر دیا ہے۔ میرے ولیوں تمہیں ہم نے محفوظ کیا ہے، لوگ تم پر انگلی اٹھائیں میں نے تو محفوظ کر دیا۔ اب اس محفوظ کی ایک مثال دے دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کے ہاتھ کو گناہ کرنے کے یہی ذرائع ہیں نا، آپ کے گناہ کرنے کے ذرائع یہی ہیں کہ ہاتھ سے کرے، پیر سے کرے، زبان سے کرے، آنکھ سے کرے، کانوں سے کرے، آپ اپنے وجود سے گناہ کریں گے، اللہ تو پہلے ہی سند دے رہا ہے کہ ہم ان کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ایک حدیث قدسی بخاری شریف کے سناتا ہوں، بخاری شریف میں جلد 2 میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، میں اس حدیث کا آخری حصہ بیان کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی وہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو کلام اللہ کا ہوتا ہے اور روایت کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عام سی حدیث جو فرمان میرے نبی کا ہوتا ہے اور اس کی روایت کرنے والے صحابہ ہوتے ہیں۔ یہ حدیث میں فرق ہے۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت ہم نماز میں کرتے ہیں، اور حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم اس کی تلاوت نماز میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء نے اس کا ایک فرق یہ کیا ہے، وحی مطلوع یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نماز میں ہوتی ہو، وحی غیر مطلوع یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نماز میں نہ ہوتی ہو۔ تو حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ فرماتا ہے، اور سمجھ گیا۔ اور یہ روایت کس کی سنا رہا ہوں؟ بخاری کی روایت، بخاری شریف کی۔ ولی کی شان تو سنیے، تیسرا درجہ میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ولی کی شان کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں فرائض سے ہٹ کر نوافل، فرائض تو ادا کرتے ہی ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اور نوافل ادا کرتے 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 میرا اتنا قرب حاصل کرتے ہیں کہ پھر جہاں پر جا کر قرب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل اس قدر، یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم اور آپ اس قسم کے لفظ استعمال کرتے ہیں نا، دیکھیے ہم اپنے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ قرب سے پاک ہے، بودھ سے پاک ہے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ ہم اور آپ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، ہم تو عالم اجسام میں رہتے ہیں، آخر ہم باتوں کو آپ کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو اسی دنیا کی مثالیں لائیں گے نا، کہ جیسے اسٹیج سے کوئی دور ہے، میں نے کہا تھوڑا قریب آ جاؤ، وہ آ گئے، میں نے کہا اور قریب آ جاؤ، اور آ گئے، میں نے کہا اور قریب اور آ گئے، یہاں تک کہ میرے صوفہ کے برابر آ گئے، تو میں نے کہا کہ قرب ختم ہو گیا، انتہائی قریب ہو گیا۔ تو میں تو مجسم ہوں نا، میرا جسم ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس قدر قرب حاصل کر لیتا کہ پھر قرب کا درجہ ختم ہو کر فَقُنْتُ، یہ حدیث قدسی کا الفاظ ہے، فَقُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ،
وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اتنا قرب وہ بندہ حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب مفہوم سیدھا سا واضح ہے. میں اس کی آنکھ بنتا ہوں، میں یعنی اس کی آنکھ کو محفوظ کر لیتا ہوں. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے کانوں کو میں محفوظ کر دیتا ہوں کہ آج کے بعد سے غیبت نہ سننا، آج کے بعد سے جھوٹ مت سننا. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یہ اس لیے بنتا ہوں کہ اس آنکھ سے اب کوئی ناجائز چیز مت دیکھنا. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی میں اس کے ہاتھ کو محفوظ کر لیتا ہوں. اب وہ ہاتھ ایسا محفوظ ہوتا ہے، اس ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرتے، اس ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرتے. میں وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ چل کر پھر ایسا میں اس کے پیر کو محفوظ کر لیتا ہوں کہ اس پیر سے چل کر وہ شراب خانے میں نہیں مسجد میں آتے ہیں، اس پیر سے چل کر وہ گندی جگہ پر نہیں، وہ خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنے جاتے ہیں، عبادت خانوں میں جاتے ہیں وہ. تو یہ اس کا سیدھا سا ایک مفہوم یہ ہے. ہمارے نادان دوستوں نے کچھ اس کا جو اپنے طور پر مفہوم نکالا ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں طاقت کے اعتبار سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو ایسا محفوظ کر لیتا ہوں کہ پھر ان کا ہاتھ میرے صفت قوت کا مظہر بن جاتا ہے، ان کی آنکھ مظہر بن جاتی ہے، ان کے کان مظہر بن جاتے ہیں. یہ مظہر بنا سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی ولی میں حلول کر جاتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. فرقہ اسلامیہ میں ایک فرقہ حلولیہ ہے، وہ اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے. ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے. ہم کسی بھی اللہ کے ولی کو ہم اللہ کے صفات کا مظہر مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ولی کا ہاتھ اللہ نے اسے محفوظ کر دیا ہے، محفوظ عن الخطا ہے. یہ ولی کی ٹانگیں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، یہ محفوظ عن الخطا ہے. ان کی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، یہ محفوظ عن الخطا ہے. اور ان کے زبان بھی اب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو حق چیز دیکھتے ہیں، اور آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جسے ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. سرکار غوث پاک کا بھی ایک تذکرہ ہو جانا چاہیے. ان کے نام کی یہ محفل ہے جس محفل میں ہم بیٹھ کر یہ قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں کتنی جامعیت ہے. میں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ قرآن مختصر جملہ کہتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بیٹھیے تو ایک دفتر چاہیے، ایک لمبا وقت چاہیے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم پہلے سرسری پڑھ کر کہتے تھے ولی کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. بھائی ولی کو کیا خوف نہیں ہے، کیا غم نہیں ہے؟ آج آپ سن رہے ہیں کہ ولی کو کیا خوف نہیں ہے، ولی کو کیا غم نہیں ہے، وہ آج آپ سن رہے ہیں. سرکار غوث پاک، ابھی آپ مکتب میں بیٹھے تھے، آپ پیدائشی اللہ کے ولی مکتب میں بیٹھے ہیں، پڑھ رہے تھے. اچانک آپ کے پاس جو ایک چادر تھی اسے اپنے اوپر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد جب چادر آپ نے ہٹائی تو آپ کے کلائی سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا، پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا. یہ ولی کی کرامت میں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. کہ اگر آپ کے اور ہمارے سمجھ میں یہ نہ آئے تو کرامت تو کہتے ہی اسی کو. اگر سمجھ میں آ جائے تو کرامت کا ہے، وہ تو جنرل کرامت ہو. یہ تو ولی کی کرامت ہے. سمجھ میں نہ آئے تو اگر کوئی کہے کہ ہمیں تو اشرفی صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آئی، غوث باقی یہ کرامت انہوں نے بیان کی، کہیے جبھی تو یہ کرامت ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو اس عقل میں نہ آئے تو معجزہ ہے. اگر آ جائے تو معجزہ کہاں ہے؟ اب پانی ٹپک رہا تھا اور سرکار غوث پاک کے چہرے پر جلال ٹپک رہا تھا. جو آپ کے ساتھ ہم مکتب تھے، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پوچھے حضور یہ کیا معاملہ ہے. کسی نے نہیں پوچھا، لیکن تاریخ نوٹ کر لیا، دن نوٹ کر لیا اس نے، اور وقت بھی نوٹ کر لیا کہ موڈ اچھا ہوگا تو پوچھ لیں گے. کیونکہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، اس سے جو وہاں کو مل جاتا ہے،
اور کبھی بڑے خطرناک موڈ میں ہوتے ہیں. تو کسی بھی ولی کے پاس جا کر کوئی گزارش کی جاتی ہے تو پہلے ان کا موڈ دیکھا جاتا ہے. پہلے ان کا موڈ دیکھا جاتا ہے کیسے موڈ میں ہے یہ. کبھی ایسے موڈ میں چلے گئے 2-4 باتیں سنا دے کر وہ اللہ کا ولی ہے. وہ تو بہت بد اخلاق آدمی ہے. وہ تو میں گیا تھا تو ایسے کہہ رہے تھے ویسے کہ اصل میں آپ گئے اسی وقت جب ان کو جلال آیا پتہ. تو یہ لوگ بڑے پہچاننے والے لوگ تھے. سرکار غوث پاک کو دیکھا سوال نہیں مارا, سمجھ گئے جلال میں کہیں کچھ اور معاملہ نہ کر جائے. جب اچھے موڈ میں تھے اور بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اپنے ہم مکتب سے, کہا حضور ایک بات پوچھوں آپ سے. کہا ہاں پوچھو. کہا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں مہینے فلاں وقت میں آپ نے اچانک اپنے اوپر ایک چادر ڈال دی اور اس کے بعد چادر کو ہٹایا آپ نے تو آپ کے آستین سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا. کیا معاملہ تھا؟ آپ کا موڈ اچھا تھا. مسکرائے, مسکرا کر آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں میرا ایک عقیدت مند, یہ یاد رکھیے گا ابھی آپ نے بیعت کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا لیکن آپ کے ولایت کی شہرت تو پیدائش کے بعد ہی ہو چکی تھی. لوگ آپ سے عقیدت رکھتے تھے پہلے سے ہی. دادا بھی اللہ کے ولی, نانا بھی اللہ کے ولی تھے. یہ بڑا اعلیٰ خاندان کے تھے آپ. نانا کے بارے میں تو مشہور ہے نا. اور ان کی پہچان سرکار غوث پاک یاد رکھیے گا کہ میں نے اس سے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ بہجت الاسرار جو ہے یہ غوث پاک پر پہلی کتاب ہے اور آپ کے انتقال کے 100 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی تھی. تو اس کے بعد طرح کتابیں لکھی گئی, قلائد الجواہر وغیرہ فلاں فلاں کتابیں لکھی گئی, لیکن بہجت الاسرار علامہ ابو الحسن جسے ہم علامہ شط نوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں انہوں نے لکھی ہے. تو اس میں سرکار غوث پاک کی شناخت جو ہے نانا کی طرف سے کی, نانا کی طرف سے, اور نانا کی طرف سے کرتے ہوئے کہا سبت عبداللہ سومی. ان کا لقب یہ نکالا انہوں نے سبت عبداللہ سومی, اور یہ عبداللہ سومی سرکار غوث پاک کے نانا تھے. انہی کا بڑا واقعہ مشہور ہے کہ سیب کھایا تھا جو واقعہ آپ کو مشہور ہے. میں صرف سبق کی غرض سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ باغ کے مالک کے پاس پہنچے تھے تو عبداللہ سومی جو باغ کے مالک تھے نا وہی نانا تھے آپ کے, باغ کے مالک تھے وہی, اور آپ کے والد تھے جو سیب کھا گئے. کیا بات ہے, ایسے ایسے اللہ کے ولی ہوگی. ٹھیک ہے نا. ابو موسیٰ صالح جنگی دوست یہ کھا گئے تھے سیب. تو وہاں پر گئے تھے تو ان کے نانا نے کہا کہ ہاں ہاں بھائی معاف تو کریں. وہ ستاڑ گئے کہ یہ ہے نوجوان کوئی عام سا نہیں. کہا میری شرط قبول کرو گے, میں معاف کروں گا. کہا کہ ہاں. کہا اتنے عرصے تک میرے بعد میں کام کرنا ہے. کہا کروں گا, کیونکہ یہ نیک تھے, یہ سرکار غوث پاک کے والد. کہا کروں گا. کہا کہ پھر میری ایک بیٹی ہے اس سے شادی بھی کرنی ہے, لیکن پہلے میں صفت بتا دوں. میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, میری بیٹی پیر سے معذور ہے, میری بیٹی ہاتھ سے معذور ہے. کرو گے؟ کہاں کریں. شادی ہو گئی. آ کر آپ کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست کہنے لگے کہ صاحب آپ نے تو کہا تھا میری بیٹی اندھی ہے, وہ تو اندھی نہیں. آپ نے کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے, وہ تو لنگڑی نہیں ہے. بڑی خوبصورت حسین و جمیل ہے غوث پاک کی والدہ. نام معلوم ہے آپ لوگ؟ فاطمہ, اور لقب ام الخیر اور امت الجبار. مرد ہوتے ہیں نا تو عبد الجبار, اور عورت ہوتی ہے تو امت الجبار. ماں تھی ہے. ایسے ماں کی گود میں بچہ پلے تو غوث نہیں ہوگا تو کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور ممتاز ملت, حضور ممتاز ملت. کہا کہ وہ تو صحیح ہے. کہا شہزادے آئیے آپ کو میں سمجھاتا ہوں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. شہزادے آئیے. کہا میں نے کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے, کبھی غیر مرد کو دیکھا نہیں. میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ وہ لنگڑی ہے, کبھی دروازے تک میری بیٹی نہیں گئی. میں نے اس اعتبار سے صفت بیان کی. آج کل معاملہ ہی عجیب ہو رہی ہے.
ہم غوث پاک کے لنگر چلاتے ہیں، غوث پاک کے دیوانے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو غوث پاک کے تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اب جناب لڑکی اور لڑکا یہ سارے معاملات تو پھلانگ جاتے ہیں۔ میں کتنی شکایتیں کروں، آپ باقی ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ تو نانا جان تھے عبداللہ سومئی جو باغ کے مالک تھے، بڑے متقی تھے، تو بہجت الاسرار نے ان کا لقب دادا سے نہیں نانا سے بنایا اور کہا سبط عبداللہ سومئی، سبط عبداللہ سومئی سرکار غوث پاک کو۔ تو بڑے پہلے سے مشہور تھے، خاندان، یہ دادا بھی متقی پرہیزگار اور اعلیٰ خاندان، نانا بھی متقی پرہیزگار اور اعلیٰ خاندان۔ دادا کی طرف سے یعنی باپ کی طرف سے آپ کا نسب پہنچتا تھا امام حسن تک، اور نانا کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے آپ کا نسب پہنچتا تھا امام حسین تک۔ کیا بات ہے، ایسے نجیب الطرفین ان کو کہا جائے۔ تو ایسے غوث تو پہلے سے مشہور تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب مکتب میں بیٹھا تھا نا تو مجھ سے محبت کرنے والا ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا، دریا میں تھا، غرق ہو رہی تھی کشتی اس کی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ عبد القادر مدد کرو ہماری، تو میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کشتی کو کنارے کھینچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ یہ کون سا ہاتھ ہے؟ فَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے یہ پکڑتے ہیں۔ اب حیرانگی مت کرنا، اقرا اور فلسفے کے غلام بن کر ان جیسے واقعات کا انکار مت کرنا۔ عقل والوں نے انکار کیا اور ایک اپنا فرقہ بنایا، عاشقوں نے اپنا ایک مذہب بنایا کہ اللہ نے ولیوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ وہاں تک لے جا سکتے ہیں۔ آج اس محفل میں ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں یہاں پر اسی امید سے کہ ان اللہ والوں کی ایک نظر کرم پڑ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو۔ ایک نظر کرم پڑ جائے، کیونکہ جہاں پر بھی جس کے نام کی محفل ہوتی ہے ان کی تجلی ہوتی ہے، ان کی خاص تجلی ہوتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک کی یہ محفل ہے، ان کی خاص تجلی ہے یہ۔ تو آپ تیسرا مفہوم سمجھ گئے۔ اب میں علامہ ابن عصیر کے حوالے سے کچھ بات نہیں کرتا، ایک بات صرف اہل سلوک جو کہتے ہیں خوف کے بارے میں وہ سنا کر ختم کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اہل سلوک کہتے ہیں کہ جانتے ہو کہ خوف کس کو کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہتے ہیں کہ ایک اہل سلوک، اہل طریقت، اس کا الگ معنی اور الگ تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں هو الحیاء من المعاصی والمناہی والتعلم منها، خوف کہتے ہیں گناہ کرنے سے حیا کرنا۔ اولیاء اللہ حیا کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ تو حیا کا نام خوف ہے، حیا کا نام خوف ہے، اور یہ حیا گناہ کرنے سے ہے۔ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، یہ کرنے سے پہلے حیا میں ڈوب جاتے کہ میں یہ گناہ کروں۔ هو الحیاء من المعاصی والمناہی والتعلم منها، پھر اس پر ایک حدیث لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے انا اخوفکم للہ، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اس امت سے کہا جا رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی حیا دلاتا ہوں، اللہ سے حیا دلاتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے داؤد خفنی، اے داؤد مجھ سے حیا کرو اور مجھ سے ڈرو، ایسے حیا کرو اور ڈرو کہ جیسے انسان درندہ سے ڈرتا ہے، اور ایسے مجھ سے حیا کرو کہ جس طرح ایک عزت دار آدمی حیا کرتا ہے۔ تو انسان کو حیا اسی کا نام خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی شان اور ان کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جنہیں کوئی خوف نہیں اور جنہیں کوئی غم نہیں۔ یہ لا خوف رہتے ہیں اور لا غم رہتے ہیں، ان کو غم بھی نہیں ہوتا اور ان کو خوف بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ
غم سے پہلے غم لے چکے، خوف سے پہلے خوف لے چکے، تو اللہ ان کو لا خوف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔